آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پشاوری روسٹ جسے ہم نمکین کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے 1 کلو گرام لے لیا ہے گوشت، بڑا گوشت لے لیا ہے۔ اس کو ہم میرینیٹ کر رہے ہیں۔ میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے 1 سپون جو ہے نمک کا لے لیا ہے اور اچھے طریقے کے ساتھ ہم اس کو میرینیٹ کر رہے ہیں۔ جو نمک ہے اس ڈش کی جو سب سے خاصیت ہے وہ نمک میں ہی یہ بنتی ہے، اس لیے اس کو نمکین کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو اچھے طریقے کے ساتھ 1 سپون نمک لگا کر تو اس کو آدھے گھنٹے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ لوگ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں، آپ ایز اٹ از سیم ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اب ہم جو مسالے ایڈ کر رہے ہیں، ٹماٹر ہم نے 2 عدد لے لیے ہیں، اس میں ہم نے لہسن کا 1 پھول لے لیا ہے، ادرک چوپ کیا ہوا ہے، 2 درمیانے سائز کے پیاز اور 25 سے 30 عدد کالی مرچ اور 4 عدد ہم نے ہری مرچ لے لی ہیں۔ تو یہ ڈش جو ہے یہ اتھینٹکلی بنتی ہی مٹی کی، یہ دیچکی میں ہے۔ جو مٹی کی ہم نے یہ دیچکی لی ہے، تو آپ اس میں کچھ لوگ تو چربی کا استعمال کرتے ہیں جو کہ فیٹ ہوتی ہے، گوشت کی فیٹ سے ہی بنتی ہے۔ تو ہم اس میں 4 سے 5 ٹیبل سپون جو ہے ایڈ کر رہے ہیں کوکنگ آئل کے۔ اس کو ہم اچھے طریقے کے ساتھ سپریڈ کر لیں گے دیچکی کے اندر۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا گوشت۔ تو اس میں ایک سسپینس ہے، سسپینس یہ ہے کہ ہم نے جو ہڈی والے گوشت کے پیس کروائے ہیں، ہم سب سے پہلے وہ پیندے کے اوپر وہ رکھیں گے، تاکہ اگر ہماری جو یہ ڈش ہے اگر فرض کیا کم زیادہ ٹائم کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتی ہے یا جلنے کا خدشات بھی ہوتا ہے، تو یہ آپ کی ہڈی والی جو بوٹیاں ہیں ان کے اوپر یہ افیکٹ کریں گی۔ ادروائز جو آپ کا ماس ہے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جتنی بھی ہڈیاں ہیں ہم ان کو پیندے پہ بچھا لیں گے اچھے طریقے کے ساتھ، ان کی ایک لیئر لگائیں گے اچھے طریقے کے ساتھ۔ جس طرح سے ہم اس کو بیچ میں رکھ رہے ہیں آپ بھی سیم ایسے کریے گا۔ لیکن روش میں آپ کو بتاتا جاؤں، آپ اس میں ران کا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس میں پٹ کا بھی گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ریسپی ہے، ہم 1 کلو گرام کی یہ ریسپی بنا رہے ہیں۔ تو ضرور آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کہاں کہاں سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو ہیلپ فل لگتی ہیں تو لازمی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کو آل پر پش کر دیجئے گا، تاکہ میں ہمیشہ آپ کے لیے کچھ نیا کروں، کچھ اچھے سے اچھی ویڈیو لے کر آتا رہوں۔ تو فرینڈز یہ بہت فیمس ڈش ہے۔ تو دیکھیے کہ اب جو ہم نے اپنے مسالے ریڈی کیے تھے، ٹماٹرز کو بھی ہم ثابت ہی رکھ رہے ہیں۔ اس ڈش میں جتنی بھی آپ انگریڈینٹ یوز کریں گے مسالے، آپ ان کو ثابت ہی میں جائیں گے۔ تو ساری چیزیں جو ہیں ہم ان کو لیئر بائی لیئر اوپر ہی رکھ دیں گے۔ اور ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، کچھ لوگ ہیں اس کو ڈائریکٹلی بناتے ہیں وداؤٹ پانی۔ آپ لوگوں کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس میں 1 گلاس پانی ڈالیے گا۔ ہم نے جو 25-30 کالی مرچ تھی ان کو ایسے ہی رکھ دیا، بیچ میں ڈال دیا ہے۔ آپ ان کو تھوڑا سا باریک پیس کے بھی تو ان کو اچھے سے ڈال سکتے ہیں اور زیادہ فلیور کے لیے۔ تو ابھی ہم جو ہے نارمل آٹا گھر میں ہوتا ہے جی، اس کو ہم ایک لیئر لگا رہے ہیں تاکہ اس کی اچھے سے سٹیم بنے۔ جو بھی پانی ویسٹ ہونا ہے اسی پانی میں یہ پکتا جائے۔ 1 گلاس پانی کا آپ اس میں لازمی ایڈ کر لیجیے گا، تاکہ آپ کا گوشت بہت اچھے طریقے کے ساتھ گل جائے۔ اب باری آئی ہے جی ہماری پکائی کی۔ تو اب ہم اس کو لے جائیں گے اپنے فلیم پہ۔ فلیم ہم نے سب سے پہلے ہائی کرنا ہے 4 سے 5 منٹ کے لیے۔ ہم نے فلیم کو ہائی فلیم پہ ہی بنانا ہے، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے ہائی فلیم پہ۔ اب جیسے ہی آپ کو لگے کہ ہماری ہانڈی کے بیچ میں سے سٹیم باہر آنا شروع ہو گیا ہے، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری جو ہانڈی ہے پروپرلی اس میں سٹیم بن چکی ہے۔ تو دیکھیے کہ یہاں سے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ ہماری جو سٹیم ہے بن چکی ہے 4 سے 5 منٹوں کے دوران۔ اب ہم اپنے فلیم کو کر دیں گے بالکل نارمل۔ ایسا فلیم کریں گے جیسے کولے کی ہیٹ آ رہی ہے، بالکل فلیم ہم نزدیک سے آپ کو کوشش کریں گے لائٹ آف کر کے کہ آپ کو دکھایا جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم نے فلیم کو بالکل لائٹ کر دیا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ اب جی اس کو ہم پکائیں گے 2 سے 2.5 گھنٹے، کم سے کم 2 گھنٹے تک آپ اس کو پکائیں۔ اب آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کہ جیسے ہی ہم نے اس کو 2 گھنٹے تک پکایا جی، ہماری ریسپی بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم جو ہے اس کو کھولیں گے۔ آپ ایک کسی بھی نائف کا، چھری کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی کپڑا لے لیں، اس کے ساتھ اوپر سے پکڑیں اور یہ چھری کی ہیلپ سے جو آٹا ہم لوگوں نے لگایا ہے سائڈوں پر، اس کو ریموو کریں۔ ریموو کرنے کے بعد آپ تھوڑا بچ کے ہی اس کو کھولیے گا، کیونکہ اس کی جو سٹیم ہے آپ کے فیس پر بھی آ سکتی ہے۔ تو آپ 5 منٹ اس کو ریسٹ دے کر پھر کھولیں۔ تو دیکھیے کہ ہماری جو یہ ریسپی ہے بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ بہت ہی خوبصورت سا اور بہت ہی جوسی سی بنی ہے۔
जो एग्जैक्टली रेसिपी है ये आपके सामने है। देखिए कि ये जो मट्टी का बर्तन है इसमें टेस्टी लगा होता है। अब बारी आ गई जी हमारी प्लेटिंग की। प्लेटिंग हम कर रहे हैं आपके सामने और देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ हमने टोटल जो रेसिपी आपके साथ शेयर किया है, इसमें कोई झंझट नहीं था, ये मसाला डालें वो मसाला डालें, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं किया। इसमें जस्ट नमक का ही मेन किरदार होता है। अगर आप टमाटर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए कि अभी हम इसको प्लेटिंग कर रहे हैं और प्लेटिंग के बाद जो मेन चीज़ है जो इसमें हम करेंगे वो होता है जी तड़का। हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए आप किसी टाइप का भी, अगर आप कुकिंग ऑयल ले रहे हैं, आप घी ले रहे हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अब इसमें तड़का लगाएंगे। प्लेटिंग के बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हमारा गोश्त कितने % तक गल चुका है और हर चीज़ आपके सामने होगी बिल्कुल डिटेल के साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूवर से, देखने वालों से, कि जहाँ से भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं लाजमी लाइक किया करें। अब देखिए कि जो सबसे पहले हमने जो हड्डी ली थी जिसे हम नड़ी बोलते हैं, उसमें से ये जो गूदा निकला है हम उसका भी यूज़ कर रहे हैं। हमने उसमें से निकाल दिया है गूदा, उसको हम प्लेटिंग में ही इसकी जो है समझ ले कि डेकोरेशन कर रहे हैं, इसकी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इससे फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आपकी पूरी डिश में आ जाएगा। अभी हमने तड़का लगाया, बड़ी इलायची लिया, दालचीनी का पीस लिया है और 2 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं। तो हमने इसको अच्छे तरीके के साथ ऑयल को गर्म किया है। गर्म करने के बाद हम इसके ऊपर लगा रहे हैं जी तड़का। आप इसके साथ जो है नान जो है वो भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप तंदूर की रोटी के साथ इसको पेश करेंगे तो क्या ही बात है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है मैंने आप लोगों के लिए बड़े दिल से बनाई है और ज़रूर आप लोग वीडियो पर अगर आए हैं तो इसको शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आज का ये मेरा मेथड कैसा लगा है। अब हम इसको कर रहे हैं जी डेकोरेशन आपके सामने है। देखिए कि एक एक चीज़ अलहदा हो चुकी है। अब हम जो है एक बोटी लेंगे, उसको तोड़कर आपको दिखाएंगे कि हमारा गोश्त कितने % गल चुका है। देखें कि जैसे ही हमने उसके ऊपर हाथ ही रखा है, उंगलियां ही लगाई हैं, तो हमारा गोश्त गलकर रेडी हो चुका है। तो देखिए कि बहुत ही अच्छी और एक ऑथेंटिक सी ये रेसिपी आपके सामने हमने बनाई है। तो ज़रूर आप लोगों ने सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर भी करना है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।